السلام علیکم دوستو اس قسط کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ سردار الیار کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور سب دوست اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کی وت کر رہے ہوتے ہیں اور قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان پہنچنے پر ارطغرل سب دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے سپاہیوں، الیار صاحب نے اپنی جان کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا اور وہ ایک ایماندار سپاہی اور قبیلے کے سردار تھے۔ اور پھر اسلحان سب سے مخاطب ہوتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ میرے الیار بھائی نے کبھی کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس نے اپنا کام تمام کر دیا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ جو کام باقی رہ گیا ہے وہ ہم نے کر دکھانا ہے، اور تب تک میں اپنے بھائی کی امانت کو سنبھالوں گی جب تک ہمارے قبیلے میں کوئی نیا سردار منتخب نہ ہو۔ کماندار وسیلیو سے کہتا ہے کہ کترینا نے ہمارے ایک سپاہی کو پیغام دیا ہے کہ امیر حضرت بھی ہانلی بازار آئے تھے اور پھر جلدی چلے گئے۔ پھر اس پر وسیلیو کہتا ہے کہ ان کی نیت یہی ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ پھر وسیلیو کہتا ہے کہ میں ایسی خون کی جنگ لڑوں گا کہ یاد کریں گے۔ اور دوسری طرف امیر حضرت بھی الیار صاحب کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور سب لوگ جنازہ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں امیر حضرت کی نظر سلطان علاؤالدین پر پڑتی ہے تو سلطان علاؤالدین چونک جاتا ہے۔ تو دوستو الیار صاحب کا جنازہ ابن العربی پڑھاتے ہیں اور ابن العربی جنازہ پڑھانے کے بعد تمام دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ الیار صاحب سے خوش تھے؟ تو اس پر تمام لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ اس پر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر ارطغرل بھائی قبر میں اتر جاتے ہیں اور الیار بھائی کو دفنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کو خیال آتا ہے کہ اس نے بچپن میں ایک بار سلطان علاؤالدین کو دیکھا تھا، اور اسلحان ایمہ خاتون سے کہتی ہے کہ الیار بھائی پہلے تو میری اماں جان سے دور تھے کیونکہ وہ تعلیم میں مصروف تھے اور ان کو نہیں دیکھ پائے، اور جب آئے تو بابا چلے گئے اور بابا کے بعد الیار بھائی بھی چلے گئے، لیکن اب میں مضبوطی سے قائم رہوں گی اور جو الیار بھائی کے دوست ہیں وہ میرے دوست رہیں گے اور جو الیار بھائی کے دشمن تھے وہ میرے بھی دشمن رہیں گے۔ پھر ایمہ خاتون اسے حوصلہ دیتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے۔ پھر میں امیر حضرت بھی اندر آ جاتا ہے اور ایمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر امیر حضرت اسلحان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دلی دکھ ہوا ہے کہ آپ کا بھائی چلا گیا ہے، لیکن آپ بڑی بہادر ہیں کہ اپنے اتنے بڑے اور امیر حضرت کہتا ہے کہ آپ بہت بہادر عورت ہیں اور مجھے آپ پہ فخر ہے۔ اور اس کے بعد اسلحان کہتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی نے اس قبیلے کا سردار نمائندہ منتخب کیا تھا۔ تو اس پر امیر حضرت کہتا ہے کہ کیوں نہیں، جب تک میں نیا سردار منتخب نہیں کرتا تب تک تم ہی ان کا سردار ہو۔ تو دوستو پھر اسلحان کہتی ہے کہ آپ کے سردار منتخب کرنے کے باوجود بھی میں اپنے قبیلے میں رہوں گی، کیونکہ جب میری آپ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تب میرے بابا اور میرے 2 بھائی زندہ تھے، اب میرا ایک بھائی قتل ہوا اور دوسرا بھائی شہید ہوا ہے۔ آپ چاہے جو بھی کر لیں یہ قبیلہ میرا گھر رہے گا اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر امیر حضرت غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر حضرت سخت غصے میں اسلحان سے کہتا ہے کہ غم نے تمہارے عقل پہ پردہ ڈال لیا ہے۔ تو اس کے بعد اسلحان کہتی ہے کہ امیر حضرت یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور امیر حضرت کہتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ عہدہ دیا ہے کہ ایک عورت قبیلے کی سرداری کر سکتی ہے؟ تو اس پر ایمہ خاتون کہتی ہے، اس پر اسلحان کہتی ہے کہ ایمہ خاتون اپنے قلعے کی سرداری کر سکتی ہے، کیا میں نہیں کر سکتی؟ میں ہمیشہ ارطغرل بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس پر امیر حضرت بار بار ارطغرل کے نام لگاتا ہے، اور اس کے بعد اسلحان اسے کہتی ہے کہ تم ایک اچھے امیر حضرت ہو اور تم کوئی بھی لڑکی ڈھونڈ کے اس سے شادی کر سکتے ہو۔ پھر اسلحان کہتی ہے کہ میں ارطغرل بھائی کے ساتھ مشورہ کروں گی کہ الیار بھائی کا کیسے بدلہ لیا جائے۔ تو اس پر امیر حضرت کہتا ہے کہ کیوں نہیں۔ تو اس کے بعد امیر حضرت کہتا ہے
کہ ٹھیک ہے، غم کے ساتھ یہ سب کچھ کم ہو جائے گا اور میں تمہارا انتظار کروں گا، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیو اپنے کمانڈر کے ساتھ بہت خوشی سے ہنس رہا ہوتا ہے۔ ویسولیو کہتا ہے کہ اگر کترینہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو منصور ہی سلطان علاء الدین ہے تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف الیار صاحب کے مرکزی خیمے میں تمام دوست افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی دیر میں بمسی اور درگت بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور بمسی تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ الیار صاحب ہمارے بھی سردار تھے، ہمیں بھی دلی افسوس ہوا ہے، اور ہم سب کا سردار ارطغرل ہے۔ خاتون اسلحہ حلیمہ سلطان سے کہتی ہے کہ کیا آپ نے سلطان علاء الدین کو دیکھا تھا؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں۔ تو اس دوسری طرف سلطان علاء الدین مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے، اور ارطغرل اسے کہتا ہے کہ امیر حضرت کو یہاں ہونا لازمی تھا۔ تو اس پر سلطان علاء الدین کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ آپ افسر اعلیٰ ان کے سامنے بن جائیں، اور اتنی دیر میں امیر حضرت بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان علاء الدین امیر حضرت سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو اس پر امیر حضرت کہتا ہے کہ میں اسلحان سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے آیا تھا۔ پہلے جاندار صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے الیار صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد سلطان علاء الدین کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مشورہ کرنا تھا، اچھی بات ہے کہ آپ آ گئے ہیں۔ سلطان علاء الدین امیر حضرت سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا کہ ارطغرل صاحب آج سے میرے اس کے حق میں اعلیٰ ہیں۔ تو اس پر امیر حضرت ہنسنے لگتا ہے، اور ارطغرل کہتا ہے کہ میرے لیے شرف ہے کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے۔ پھر سلطان علاء الدین کہتا ہے کہ ارطغرل جب سے ان زمینوں پر آئے ہیں، یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں، یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کا مجھے ارطغرل صاحب نے بتایا ہے۔ تو اس پر سعادتین کہتے ہیں کہ بالکل ارطغرل صاحب ایک ایماندار اور اچھے سردار ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔